بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التشدید فی البول، یہ باب ہے پیشاب کے تعلق سے تشدید کے بیان میں، یعنی پیشاب کے تعلق سے جو سخت حکم حدیث شریف میں آیا ہے اس کے بیان میں یہ باب، یعنی پیشاب کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو کہ عام طور سے عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ حدثنا حناد و قتیبہ و ابو قریب قالوا حدثنا وکیع عن الاعمش قال سمعت مجاہدا یحدث عن طاووس عن ابن عباس۔ امام مجاہد حضرت طاووس سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، ارشاد فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی ایسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرٌ، جبکہ یہ دونوں باتیں بڑی، یعنی ان دونوں نے اس تعلق سے لاپرواہی کی، اگر یہ بچنا چاہتے تھے تو بچ سکتے تھے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہوتا، حالانکہ یہ دونوں باتیں بہت بڑی ہیں، یعنی ان پر گناہ بڑا۔ اما ھذا فکان لا یستتر من بولہ، رہا یہ ہے تو یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور بعض روایتوں میں لا یستترو کی جگہ لا یستنزہ، یعنی پیشاب سے یہ بچتا نہیں تھا۔ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور رہا یہ دوسرا والا تو یہ چغل خوری کرتا تھا۔ تو پیشاب سے نہ بچنا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کپڑا بھی آلودہ رہتا تھا، جسم بھی آلودہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے نماز اس کی صحیح نہیں ہوتی تھی۔ تو بات تو بس اتنی تھی کہ یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، لیکن اب اس کی وجہ سے اس کے ذمہ یہ بھی وبال آ گیا کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی تھی، تو گویا ترک نماز کا بھی گناہ اس کے سر پر آیا، اس وجہ سے اب اس کی قبر پر عذاب ہو رہا۔ اور رہا دوسرا والا تو وہ چغل خوری کرتا تھا، اور چغل خوری کی وجہ سے یہ روئے زمین پر فساد مچاتا تھا، اس لیے کہ بہت سارے فسادات ایسے ہیں جو چغل خوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آدمی ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے تو اس کی وجہ سے دو آدمی میں بدگمانی ہوتی ہے، اور پھر دونوں میں جھگڑے فساد کی نوبت آ جاتی۔ اسی لیے چغل خوری کرنا یہ ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ
حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے ان کے پاس آیا اور یہ کہا اِنَّ هَذَا الرَّجُلَ يَرْفَعُ حَدِيثَ النَّاسِ إِلَى الْأُمَرَاءِ، یعنی شخص کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ رہتا ہے اور لوگوں کی بات سن سن کر کے یہ جاسوسی کرتا ہے اور حاکموں تک یہ بات پہنچا دیتا ہے۔ لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں کی بات سن کر کے یہ کہاں پہنچاتا ہے؟ حاکموں تک پہنچاتا ہے۔ ہر زمانے میں اس طرح کا کام کرنے والے کچھ لوگ رہتے ہیں کہ نہیں، کہ وہ آپ ہی کے درمیان رہیں گے اور آپ کے خیر خواہ بنے رہیں گے بظاہر، لیکن آپ کی بات سن کر کے اسے پہنچا دیں گے سرخروئی کے لیے کہ مجھے سرخروئی حاصل ہوگی اور میری ویلو بڑھ جائے گی۔ تو حضرت حذیفہ نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الرجل لا يدخل القطاط الجنہ، یعنی قطاط جنت میں نہیں جائے گا۔ قطاط یعنی جو چغل خوری کرتا ہے، لوگوں کی بات ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ دوسرا شخص کانا یمشی بن نمیمہ، یہ چغل خوری کرتا تھا۔ اس باب میں اور بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی دست اقدس میں لی اور پھر اسے 2 حصوں میں حضور نے کر دیا اور دونوں قبروں پر ایک ایک حصے کو نصب فرما دیا اور ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہم العذاب ما لم یبسا، یعنی جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ ان دونوں قبروں سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ قبروں پر تر چیز ڈالنا، جیسے تازہ پھول ڈالنا یا کوئی بھی اس طرح سے تر چیز ڈالنا، یہ ہے موجب تخفیف عذاب ہے اور اس سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت اس قبر پر نازل ہوگی۔ اسی سے مزارات پر پھول ڈالنے کا ثبوت ملتا ہے، جو مزارات پر پھول ڈالے جاتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے گھاس اکھاڑنا بھی منع ہے قبر سے، کہ وہ گھاس یعنی جو تر چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں اور جب تک وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں اس وقت تک عذاب میں تخفیف ہوتی۔ ہاں، پیڑ لگاتے ہیں؟ نہیں، قبر پر کہاں پیڑ لگایا جاتا ہے؟ چادر، ایک چادر ڈالنے کا جواز ہے، وہ بھی فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر صاحب قبر کوئی معظم دینی تو ان کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ایک چادر بس ڈالنے کی اجازت ہے، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ صاحب قبر کوئی معظم دینی، کوئی محترم، بس ایک چادر کی اجازت ہو، بھی صرف جواز کی حد تک معاملہ ہے۔
اور اس جائز کام کے لیے ہماری قوم کس قدر غلو کرتی ہے. صرف جائز کام ہے بس، زیادہ زیادہ یہ ہے کہ وہ مستحسن ہے، اس سے زیادہ اس کا مرتبہ نہیں ہے. لیکن جیسے کوئی فرض ہو یا واجب ہو، اس طرح سے اس پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل ہوتا ہے. کیا؟ ہاں، کاٹنا اگر اس پر گھاس جمی ہوئی ہے، تر ہے، تو اسے اکھاڑنا منع ہے. اب آپ جو چیز پوچھ رہے ہیں، جب قبر کے اوپر چڑھنا یہ منع ہے، تو آپ جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا حکم تو اور زیادہ سخت ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر لیٹرنگ کرنا بتائیے، یہ کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ کوئی ایسا سوال کیجئے جو معقول سوال ہو. کیا؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے. وروا منصور ھذا الحدیث عن مجاہد عن ابن عباس، منصور نے اس حدیث کی روایت امام مجاہد سے کی تو کہا عن ابن عباس، یعنی امام اعمش نے امام مجاہد سے جو روایت کی تو بیچ میں طاؤس کو ذکر کیا تھا، لیکن منصور نے جب اس کی روایت کی تو طاؤس کا ذکر نہیں کیا. ولم یذکر فی ان طاؤس، اور اس میں ان طاؤس کا ذکر نہیں کیا. وہ روایت الاعمش اصح، امام اعمش کی روایت یہ زیادہ صحیح. وسمعت ابا بکر محمد بن ابان یقول، میں نے ابو بکر محمد ابن ابان سے سنا، وہ فرماتے ہیں سمعت وکیعا، میں نے وکیع بن الجراح سے سنا، یقول، وہ فرماتے ہیں الاعمش احفظ لاسناد ابراہیم من منصور، یعنی امام سلیمان اعمش منصور سے زیادہ ابراہیم نخعی کی سند کو یاد رکھتے ہیں. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ امام اعمش یہ منصور سے زیادہ حفظ و اتقان والے ہیں، اس لیے امام سلیمان اعمش کی روایت یہ منصور کی روایت سے زیادہ صحیح. باب ما جاء فی نضح بول الغلام قبل ان یطعم، یہ باب ہے بچے کا پیشاب دھونے کے بیان میں قبل ان یطعم، جبکہ ابھی وہ کھانا نہ کھاتا. وہ بچہ جو ابھی اپنی ماہی کا دودھ پیتا اور الگ سے وہ کھانا نہیں کھاتا، تو اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں بعض لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک شیر خوار بچے کا پیشاب پاک ہے، حالانکہ یہ نسبت غلط ہے. خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علماء شافعیہ میں اصحاب ترجیح میں سے ہیں، خود انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ بچے کا پیشاب یعنی شیرخوار بچے کا پیشاب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی نجس و ناپاک. تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس بچے کا پیشاب نجس، البتہ کیفیت تطہیر کے بارے میں اختلاف ضرور ہے کہ ایسا بچہ اگر پیشاب کر دے تو اس کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے. اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ بچہ ہو یا بچی
دونوں کا پیشاب دھویا جائے۔ البتہ بچی کے پیشاب کو دھونے میں مبالغہ کیا جائے اور وہ مبالغہ بچے کا پیشاب دھونے میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کے پیشاب پر طہارت کے لیے محض پانی چھڑک دینا یہ کافی، لیکن بچی کا اگر پیشاب ہے تو اسے دھویا جائے گا۔ اور یہ تخفیف صرف اسی بچے کے بارے میں ہے جو اپنی ماں کے دودھ پر اکتفا کرتا ہے، باقی الگ سے کوئی غذا وہ نہیں لیتا۔ اور اگر وہ بچہ الگ سے بھی کوئی غذا لیتا ہے تو پھر اس کے پیشاب کا وہی حکم ہے جو اس کے باپ کے پیشاب کا حکم ہے۔ اور اس کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ حدثنا قتیبہ واحمد بن منی قال حدثنا سفیان بن وینہ عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ام قیس بنت محسن قال دخلت بابن لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یاکل الطعام۔ امام زہری عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام قیس بنت محسن سے روایت کی، وہ فرماتی کہ میں اپنے ایک بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ لم یاکل الطعام، وہ بچہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ فبال علیہ، بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اطہر پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، فرشہ علیہ، تو حضور نے وہ پانی اس پر ڈال دیا، وہ پانی اس پر بہا دیا۔ یہ حنفی ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہا دیا، جبکہ حضرات شافعیہ کے لحاظ سے ترجمہ ہوگا کہ حضور نے وہ پانی اس پر چھڑک دیا۔ اس تعلق سے احادیث کریمہ میں 3 قسم کے الفاظ آئے، ایک رشا اور دوسرے نزحہ اور تیسرے اتبع، یہ 3 الفاظ آئے، رشا، نزحہ اور اتبع۔ جہاں تک اتبع کی بات ہے تو اتباع کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے وہ پانی اس کے تابع کر دیا، یعنی اس پر وہ پانی حضور نے ڈال دیا۔ تو اب اس میں تو کسی کے لیے بھی دلیل نہیں، نہ احناف کے لیے اور نہ شوافی کے لیے، دونوں کا احتمال کہ حضور نے وہ پانی اس پر بہا دیا یا یہ ہے کہ چھڑک دیا، دونوں معنوں کا احتمال اس میں۔ اس لیے لفظ اتباع میں کسی کے لیے بھی کوئی خاص ایسی دلیل نہیں نکلتی ہے جس سے وہ اپنے مذہب کے لیے استدلال کریں، مگر یہ 2 الفاظ جو ہیں نزحہ اور رشا، ان دونوں الفاظ میں دلیل دونوں میں سے کسی کے لیے بہرحال بنتی۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ نزحہ کا معنی چھڑکنا اور رشا کا بھی معنی چھڑکنا آتا ہے، اس لیے اگر شیرخوار بچے کے پیشاب پر پانی کا محض چھڑکاؤ کیا گیا ہے
تو اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ نزحہ اور رشہ، نزحہ کا معنی جہاں چھڑکنا آتا ہے وہیں نزحہ کا معنی غسلہ بھی آتا، اس معنی میں بھی نزحہ کا استعمال ہوا۔ چنانچہ خود اسی ترمذی شریف میں 2 مقام پر یہ لفظ آیا ہے اور وہاں پر نزحہ یہ غسلہ کے معنی میں۔ چنانچہ صفحہ 17 نکالیے، صفحہ 17۔ ان سہل بن حنیف، اوپر بالکل حدیث ہے، ان سہل بن حنیف قال کنت القى من المزی شدۃ وعناء فکنت اکثر منه الغسل فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسألته عنہ فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء قلت یا رسول اللہ کیف بما یصیب ثوبی منہ قال یکفیک ان تاخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حیث تری انہ اصاب منہ۔ یعنی اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سہل بن حنیف نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے کپڑے میں مزی لگ جائے تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ اپنے ہاتھ میں تم پانی لو۔ اب یہ بتائیں کہ تنزہا یہ ہے تغسل کے معنی میں ہے یا پانی چھڑکنے کے معنی میں؟ یہ بتائیے کہ مزی کا ناپاک ہونا بلکہ نجاست غلیظہ ہونا یہ متفق علیہ۔ امام شافعی منی کو تو پاک مانتے ہیں لیکن مزی کو نجاست غلیظہ وہ بھی کہتے ہیں۔ مزی کو منی ان کے نزدیک پاک ہے لیکن مزی ان کے نزدیک بھی نجاست غلیظہ۔ یہ خود کتب شافعیہ میں یہ بات لکھی ہوئی۔ اب نجاست غلیظہ کپڑے میں لگی ہوئی ہے اور اس پر پانی چھڑکا جائے تو یہ بتائیے کہ نجاست وہاں سے دور ہوگی یا نجاست اور پھیلے گی؟ نجاست اور پھیلے گی۔ اس لیے یہاں پر یہ متعین ہے کہ تنزہا یہ تغسلہ کے معنی میں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت مقداد ابن الاسود والی حدیث بھی آپ حضرات نے پڑھی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداد ابن الاسود کو حکم دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کریں کہ کپڑے میں مزی لگ جائے تو آدمی کیا کرے، اور آپ یہ مسئلہ پوچھئے، اس لیے کہ یہ مسئلہ خود مجھے پوچھتے ہوئے حیا آتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی میرے ہی عقد میں ہیں تو مجھے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے حیا آتی۔ تو اس حدیث شریف میں 2 الفاظ آئے، ایک یہ ہے کہ فَلْيَنْزَحْ اور ایک لفظ آیا ہے فَلْيَغْسِلْ، دونوں لفظ آئے۔ اس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ لینزح یہ لیغسل کے معنی میں، تو معلوم ہوا کہ نزحہ کا معنی جہاں پانی چھڑکنا آتا ہے وہیں اس کا معنی غسلہ بھی آتا، سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعالم اردن یقال لها عمان
ینزہ بناحیتہ البحر، یعنی میرے علم میں ایک زمین ہے، ایک علاقہ ہے جسے عمان کہا جاتا ہے، اور اس کے کنارے ایک دریا بہتا ہے، تو اس میں ہے ینزہ بناحیتہ البحر، یعنی اس کے کنارے ایک دریا بہتا۔ تو معلوم ہوا کہ نزہہ کا معنی غسلہ بھی آتا ہے، صبا بھی آتا ہے، اس لیے اگر کسی حدیث شریف میں نزہہ کا لفظ آیا ہے تو اس کی دلالت اس بات پر نہیں ہے کہ وہاں پر پانی چھڑکنا ہی مراد۔ اور رہی بات اس لفظ کی جو یہاں پر حدیث شریف میں آیا ہے، کون سا لفظ آیا ہے؟ رشا کا لفظ آیا ہے۔ اس تعلق سے صفحہ نمبر 20 نکالیے۔ باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الثوب، اس کو نکالیے، سطر نمبر 4 ملی حدیث، باب ملا۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انا امراتن سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب یصیبہ الدم من الحیضۃ، ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اس کپڑے کے بارے میں جس میں حیض کا خون لگ جائے۔ سوال کس کپڑے کے بارے میں ہے؟ جس میں حیض کا خون لگ جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتی ہے ثم قرصی ہے بالماء ثم رشی ہے وصلی فی۔ اب حیض کے کپڑے میں خون لگا ہوا ہے، کپڑے میں حیض کا خون لگا ہوا ہے اور اس پر پانی چھڑکا جائے تو یہ بتائیے کہ خون زائل ہوگا کہ اور پھیل جائے گا؟ اور پھیل جائے گا۔ اب یہاں پر رشیہ کا لفظ ہے، یعنی حیض کا خون کپڑے میں لگ جائے تو یہاں ارشاد ہوا کہ ثم رشیہ، تو کیا آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر پانی چھڑک دو، یا یہ مراد ہے کہ اسے پانی سے دھل دو؟ کیا مراد ہے اس سے؟ اسے پانی سے دھل دو۔ تو معلوم ہوا کہ رشا کا استعمال دونوں معنوں میں ہے، پانی چھڑکنے کے معنی میں بھی ہے اور غسل کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہے، لہٰذا اس حدیث شریف میں بھی اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ پانی چھڑکنا یہ کافی ہے طہارت کے لیے، بلکہ اسے دھونا ضروری۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی بارگاہ میں نیک لوگوں کے پاس لے جانا یہ ہے باعث خیر و برکت، اس لیے کہ صحابہ کرام اور صحابیات اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بارگاہ رسالت میں آتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شفقت فرماتے تھے، اس لیے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی بارگاہ میں لے جانا یہ سنت۔ اور جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں کوئی اپنے بچے کو لے کر کے آئے تو بزرگ کو بھی چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ اظہار شفقت فرمائے۔ اور کیسے اظہار شفقت فرمائے؟ کہ چھوٹے بچے کو اپنے گود میں لے لیں، گود میں نہیں لے سکتے ہیں تو کم از کم سر پر ہاتھ ہی پھیر دیں، دستے شفقت پھیر دیں، تو یہ بھی ایک محبت کی علامت۔ اور یہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ کوئی اپنا چھوٹا بچہ کسی کے پاس لے کر کے جائے اور جن کے پاس لے کر کے گیا اگر اس بچے کو اپنی گود میں وہ لے لیتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں، تو اس سے محبت اور پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو اسے لے کر کے گئے ہیں اس کے والد ہوں تو ان کے دل میں ان کی عظمت اور بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے جانا باعث خیر و برکت ہے، اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی اپنا بچہ لے کر کے آئے تو ان کے ساتھ اظہار شفقت فرمائیں۔
اس باب میں حضرت علی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، حضرت زینب، لبابہ بنت الحارث، یہ ام الفضل ابن عباس ہیں، ام الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب ہیں، اور ابو سمح عبداللہ ابن عمرو، ابو لیلہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اور یہی قول ہے بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین کا، اور تابعین کے بعد بھی بہت سارے اہل علم کا یہی قول ہے۔ مثلا امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ کا یہی قول ہے۔ قالو، یہ حضرات کہتے ہیں ينزح بول الغلام ویغسل بول الجاریت، بچے کا پیشاب، بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے اور بچی کا پیشاب دھویا جائے۔ وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، اور یہ اس وقت ہے جب کہ بچے کھانا نہ کھاتے ہوں۔ فَإِذَا طَعِمَ، تو جب بچے کھانا کھاتے ہوں، غسلا جمیعاً، تو اس صورت میں دونوں کا پیشاب دھویا جائے۔ پھر ان کے پیشاب کا وہی حکم ہے جو ان کے باپ کے پیشاب کا حکم ہے۔ باب ما جاء فی بول ما یوکل لحمہ، یہ باب ہے اس جانور کے پیشاب کے بیان میں جس کا گوشت کھایا جاتا۔ ماکول اللحم، جانور کے پیشاب کے تعلق سے آپ حضرات نے مذاہب فقہاء ہدایہ میں پڑھ لیے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ماکول اللحم کا پیشاب کیا ہے؟ نجس ہے، نہ اسے دوا کے طور پر پینا جائز اور نہ ہی غیر دوا کے طور پر ہی پینا جائز، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ماکول اللحم کا پیشاب پاک، ان کے نزدیک ماکول اللحم کا پیشاب پاک۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماکول اللحم کا پیشاب ناپاک ہے لیکن دوا کے لیے اس کا پینا جائز۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمہ اخبرنا حمید وقتادہ وثابت عن انس انا ناسم من عرینا قدم المدینہ، حمید، قتادہ اور ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ عرینا کہ کچھ لوگ مدینہ طیبہ آئے۔ اس حدیث میں عرینا کا ذکر ہے اور بعض حدیثوں میں عقل کا ذکر آیا ہے۔ کس کا ذکر آیا ہے؟ عقل کا، عین، کاف اور لام۔ تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو قافلہ آیا تھا یہ 8 رکنی تھا، 8 لوگ اس قافلے میں تھے، جس میں 4 عرینا کے تھے، 3 عقل کے تھے اور 1 کسی اور قبیلے کا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے عرینا کہا اور کچھ لوگوں نے عقل کہا۔ فاجتبوہا، مدینہ طیبہ کی آب و ہوا ان کے موافق نہ ہوئی، فبعثہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابل الصدقۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ کے اونٹ میں بھیج دیا۔ وقال، اور ارشاد فرمائے، اشربوا من البانہا و ابوالہا، ان کا دودھ اور ان کا پیشاب پیو۔ چنانچہ وہ لوگ گئے وہاں اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور اس کے بعد سب شفا یاب ہو گئے۔ فَقَتَلُوا رَاعِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو گئے تھے تو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ ہوئی اور ان سب کو برسام کی بیماری ہو گئی۔ کون سی بیماری ہو گئی؟
ہاں برسام کی بیماری ہو گئی، سرسام کی طرح سے یہ بھی ایک بیماری، اور پیٹ ان کے پھولنے شروع ہو گئے۔ یہ بہت مہلک بیماری ہے برسام کی، یہ بیماری انہیں ہو گئی۔ اب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے اونٹوں میں انہیں بھیج دیا کہ جاؤ ان کا دودھ پیو اور پیشاب پیو۔ اب یہ لوگ گئے اور پینا شروع کیا اور سب شفا یاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے شرارت یہ کی کہ جو صحابہ کرام اونٹوں کی رکھوالی کے لیے وہاں پہ مقرر تھے انہیں شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر اونٹوں کو بھی ہانک لے گئے، اور پھر اس کے بعد معاذ اللہ یہ لوگ مرتد بھی ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، پھر وہ لوگ لائے گئے۔ اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ پاؤں ایک طرف سے کٹوا دیے گئے، اور پھر انہیں سنگلاخ میدان میں تیز دھوپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ رحمت للعالمین ہیں حضور نے انہیں سخت دھوپ میں سنگلاخ میدان میں ڈلوا دیا۔ اب اس میں کیا حکمتیں تھیں اور مزید اور کیا اس میں احکام ہیں؟ اب تو لائٹ بھی چلی گئی ہے اور ہاں بیان کریں کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ یہ سب اندر سے بہت ہی بد باطن تھے، یہ سب خبیث الطبع تھے، طبیعت کے یہ سب خبیث اور بد باطن تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی حضور کو یہ علم ہو گیا کہ ان کی شفا اسی میں، یعنی کسی اچھی چیز سے انہیں شفا نہیں ملے گی، بلکہ الخبیثات للخبیثین، یعنی خبیثوں کا علاج خبیث ہی چیز سے ہوگا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج یہی مقرر فرمایا کہ جاؤ تم لوگ اونٹوں کا پیشاب اور ان کا موت جا کر کے پیو۔ خبیثوں کے لیے یہی زبان استعمال کی جائے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ لوگ صحابہ کرام کو شہید کیے، اونٹوں کو ہانک لے گئے، مزید یہ کہ مرتد بھی ہو گئے، تو ان لوگوں نے روئے زمین پر فساد مچایا، اور اللہ و رسول سے ان لوگوں نے جنگ مول لی، اور جو اللہ و رسول سے جنگ مول لیں اور روئے زمین پر فساد مچائیں تو ان کی سزا وہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی دی جائے، یا ایک طرف سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی جو اللہ و رسول سے جنگ مول لیتے ہیں اور وہ زمین پر فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور یا یہ ہے کہ انہیں سولی دے دی جائے، یا ایک طرف سے ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے روئے زمین پر فساد مچایا اور اللہ و رسول سے جنگ مول لی، اس وجہ سے ان کی سزا یہی مقرر ہوئی۔ فَقَتَلُوا رَعَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اونٹوں کی رکھوالی کے لیے جو صحابہ مقرر تھے انہیں شہید کر دیا۔ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، اور اونٹ بھی ہانک لے گئے۔ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، اور اسلام سے بھی یہ لوگ مرتد ہو گئے۔ فَأُتِيَ بِهِمْ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو حضور نے ایک طرف سے ان کے ہاتھ پاؤں کو کٹوا دیے۔ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیں۔ وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ، اور انہیں سنگلاخ میدان میں ڈلوا دیا۔ قال انس،
حضرت انس کہتے ہیں فَكُنْتُ أَرَىٰ أَحَدَهُمْ يَكِدُّ الْأَرْضَ بِفِيهِ، تو میں ان میں سے ایک کو دیکھ رہا تھا کہ اپنے منہ سے وہ زمین کو کھرچ رہا تھا یا زمین کو اپنے منہ سے کرید رہا تھا، حتیٰ ماتوا، یہاں تک کہ سب مر گئے۔ وربما قال حماد، اور حماد نے کبھی اس حدیث کی روایت کرنے کے وقت یکدم الارض بفیہ کہا، یعنی یکد الارض کے بجائے یکدم الارض بفیہ کہا، حتیٰ ماتوا، یہاں تک کہ سب مر گئے۔ تو اب چونکہ بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ان کی شفا اسی میں مقرر، اس لیے اس حدیث شریف سے اس بات پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ پیشاب یعنی معقور اللحم کا پیشاب پاک ہے یا یہ ہے کہ دوا کی اس کا پینا جائز ہے، اس بات پر استدلال عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا۔